السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج 10 محرم الحرام کی مناسبت سے ایک خط موصول ہوا ہے عالم ارواح سے، عالم بالا سے ایک خط ملا ہے شہید کربلا کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس خط کے مندرجات میں شہید کربلا نے ہم سے کیا کچھ کہا ہے۔ میں ایک شہید ہوں، ایک گمنام شہید، ایک ایسا شہید بظاہر جس کا نام بھی کبھی لبوں تک نہیں آتا، مگر مجھے وہ عزت و افتخار حاصل ہے جس کے سامنے بڑے بڑے شہنشاہ محض کاسالیس گداگر نظر آتے ہیں۔ میں شہید کربلا ہوں۔ میں وہ خوش قسمت ہوں جس نے اپنی زندگی، اپنی فانی زندگی نواسہ امام الانبیاء، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لٹا کر اخروی اور ابدی نعمتوں کا سودا کر لیا۔ میں وہ سائل ہوں جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے خانوادے، ان کے گھرانے کی پہرےداری پر مامور کر کے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع نصیب فرمایا۔ آج 10 محرم الحرام ہے، وہ دن جب حرص دنیا میں مبتلا اور آخرت کے خوف سے یکسر آزاد بدبختوں نے نواسہ رسول اور جگر گوشہ فاطمہ اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خود انہی کے لہو میں نہلا کر امت مسلمہ کی وحدت کو کچھ یوں پارا پارا کر دیا کہ اب تا قیامت اس حوالے سے کوئی بھی کوشش کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ بھولنا چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتا کہ صدیوں پہلے 10 محرم کے اس روز سورج کی تمازت اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم و حوصلہ کن بلندیوں پر تھا۔ سچ کہوں تو میں نے بڑے بڑے شجاع دیکھے، بہتیرے جانبازوں کی زیر کمان معرکہ آرائیوں میں حصہ لیا، ان گنت جواں مردوں کی حربی صلاحیتوں کا عینی شاہد رہا، مگر خدائے واحد و لا شریک کی عزت، عظمت اور حمیت کی قسم، جن نامساعد حالات میں جس استقامت اور پامردی کے ساتھ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصائب کے کوہ گراں سے نبرد آزما دیکھا، تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے یکسر قاصر دکھائی دیتی ہے۔ یہ ان ساعتوں کا ذکر ہے کہ جب میں چھپ چھپ کر کنکھیوں سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلووں سے اپنی نگاہوں کو سیراب کیا کرتا تھا۔ ان دنوں آپ کبھی جنگی حکمت عملی مرتب کرتے اور کبھی خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اشکبار آنکھوں سے فریق مخالف کے خلاف فتح و نصرت کی دعا کرتے دیکھے جا سکتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے کل کا سورج آل نبی اور خانوادہ فاطمہ اور علی کے لیے مزید کیا مصائب لے کر طلوع ہوگا۔ ہمیں خبر تھی تو بس اتنی کہ ہم سنت محمدی کے عین مطابق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے تحفظ کے لیے سفارہ ہیں، اور اس کوشش کا محض ایک ہی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی کامل رضا۔ کاش میں ان لمحوں کی حقیقی تصویر پیش کرنے پر قدرت رکھتا جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے پر زرہ، کمر پہ دشمن کے خون کی پیاسی تلوار اور سر پر فولادی خود سجائے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کی بلائیں لیا کرتے تھے۔ جب آپ بیمار کربلا حضرت زین العابدین بن حسین کے سرانے بیٹھ کر شفقت سے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرا کرتے تھے، کیسے بیان ہو سکتی ہے ان پرسوز لمحات کی کیفیات جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ننھی شہزادی سکینہ بنت حسین کو گلے سے لگائے آخری بار میدان جنگ میں جانے کی رخصت طلب کر رہے تھے۔ آج پھر وہی دن ہے، آج پھر 10 محرم الحرام کی وہی جاں غسل گھڑی ہے جب سورج کا قہر سوا نیزے پر تھا، جب اولاد نبی کو خون میں نہلایا گیا، جب شاعر اسلامی ہی نہیں
بنیادی روایت انسانی کی بدترین توہین کا ارتکاب کیا گیا؟ کون ہے جو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بیان کر پائے؟ کون ہے جو اس حادثے، اس المناک سانحے کے بطن سے پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دے سکے؟ کون سی آنکھ ہے جو خانوادہ فاطمہ اور علی اور حسین کو رو سکے؟ کون ہے جو حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اساس، اس کے مقصد کو سمجھ سکے؟ اور کون ہے جو اس سانحہ عظیم کے بعد بھی نبی محترم اور مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہونے کی جرت اور جسارت کر سکے؟ کوئی نہیں، شاید کوئی بھی نہیں۔ میں نے یہ خط ایک تخیلاتی تحریر ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زندہ و جاوید جسم سے ایک شہید میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنے والی آنکھ کے بیانیے کا بیان اس وقت کر رہا تھا۔ ایک قرض تھا مجھ پر، حقیقی معنوں میں اگر پوچھیں، ایک قرض تھا مجھ پر کربلا کے کسی شہید کا یہ خط لکھنا۔ جانتا ہوں الفاظ ضبط تحریر، احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے اس ایک کرب، اس ایک درد کو جو اس امت کو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس سے پہلے اہل بیت اعظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے عقیدت اور الفت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جسے حقیر اور ادنا بھی نہیں کہا جا سکتا، اس بات کا مجھے بخوبی ادراک ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو آج کے اس مقدس، محترم اور آزردہ دن کے موقع پر اس ایک خط کو لکھنے کی ایک بہت خاص وجہ، ایک بہت خاص سبب ہے۔ کیا اب وقت نہیں آ چکا کہ میں اور آپ صرف اللہ اور اس کے نبی، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنے آپ کو یکجا کر سکیں؟ میں جانتا ہوں امام کعبہ سے لے کر کے اور بڑے بڑے بیان کرنے والے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذاکر، جن کے سامنے یقیناً میں کچھ بھی نہیں، جب ان کا بیان اس طرح سے اب تک کرنے میں ناکام رہا ہے تو پھر میری کیا حیثیت، میری کیا بساط ہے؟ آپ یقین جانیے، اپنی اس حقیر سی حیثیت کو جاننے کے باوجود بھی اگر میرے اس وقت منہ سے یہ جملے نکل پا رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ کوشش کیجئے، آئے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اب کوئی 10 محرم بپا نہ ہونے پائے۔ آئیے کوشش کریں کہ اب کسی مظلوم پر ظلم نہ ہونے پائے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اب کسی باپ سے اس کا بیٹا نہ چھین لیا جائے۔ آج کے اس مقدس دن، آج 10 محرم الحرام کو آئیے کوشش کریں کہ ایسے معاشرے کی تکمیل کی جانب قدم بڑھانے کی، جہاں کسی علی اصغر کو موت کی آغوش میں نہ دینا پڑے۔ آئیے کوشش کریں، اجتماعی کوشش کریں کہ پھر کسی زین العابدین سے کوئی حسین کبھی نہ چھیننے پائے۔ آئیے کوشش کریں کہ اب کبھی کم از کم میرے اور آپ کے رہتے کوئی سکینہ اپنے باپ کو نہ کھونے پائے۔ خون کا آخری قطرہ بہا دینے کے بعد بھی اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خانوادے اور امہات المومنین، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت کا زیر زبر بھی بیان کرنا یقیناً ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت، مقدس اور محترم دن اور اس کی ان پرسوز ساعتوں کے بدلے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان، اپنی پناہ میں رکھے۔ فی امان اللہ۔